بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 سبجیکٹ ہوم اکنامکس، لیکچر نمبر 6، حفظان غذا کی اہمیت سے سٹارٹ لیں گے آج ہم۔ غذا سے بنی نوع انسان کی بقا ہے اور صفائی و ستھرائی صحت اور تندرستی کی ضامن ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، غذا چاہے کتنی ہی معیاری کیوں نہ ہو، اگر اس کی مناسب صفائی اور دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ متعدد بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ حفظان غذا کی اہمیت مندرجہ ذیل نکات سے واضح کی جا سکتی ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسی غذا جو کہ صفائی و ستھرائی اس کی نہ کی جائے تو وہ ہماری صحت اور تندرستی کے لیے مضر ہے۔ غذا چاہے معیاری ہو یا غیر معیاری، لیکن اس کی مناسب دیکھ بھال اور صفائی نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ پھر کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ پھر حفظان غذا کی اہمیت کے جو نکات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں آج۔ نمبر 1 ہے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک کی تیاری سے جراثیم کی افزائش نہیں ہوتی، اور اس طرح نہ صرف اشیاء ضائع ہونے سے بچتی ہیں بلکہ مختلف ملاپ سے ہونے والی جراثیمی آلودگی بھی نہیں ہو پاتی۔ یعنی اگر حفظان غذا کے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک کی تیاری کی جائے تو اس میں جراثیم کی افزائش نہیں ہوتی۔ اسی طرح کھانے کی اشیاء جو ہیں تو وہ بھی ضائع ہونے سے بچتی ہیں اور جو مختلف جراثیمی آلودگی ہیں اس سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ نمبر 2، باورچی خانے میں صفائی ستھرائی کے باعث کیڑے مکوڑوں کی افزائش بھی رک جاتی ہے اور ان سے ہونے والی بیماریوں کی روک تھام بھی ہوتی ہے۔ حفظان غذا سے خوراک کے ضیاع کی روک تھام ممکن ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم باورچی خانے کی صفائی پر بھی خاص خیال رکھیں تو اس میں کیڑے مکوڑوں کی افزائش رک جاتی ہیں اور جو بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کی روک تھام بھی ہوتی ہیں۔ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو کیڑے مکوڑے جو ہیں تو کھانے کی خوراک کے پیچھے باورچی خانے میں آتے ہیں، تو اگر باورچی خانے کی صفائی ہم کریں گے تو کیڑوں مکوڑوں کی افزائش بھی رک جائیں گے اور بیماریوں کی روک تھام بھی ہوں گی۔ اسی طرح حفظان غذا سے جو ہیں تو جو خوراک ضائع ہوتی ہے تو اس سے وہ خوراک کی ضیاع کی روک تھام بھی ہوتی ہے۔ صفائی ستھرائی سے باورچی خانے اور نعمت خانے میں ترتیب اور سلیقہ جاتا ہے جو کسی بھی خاتون خانہ کے ذوق کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی باورچی خانہ جو ہوتا ہے کچن، کھانے کی جگہ، اگر اس کی صفائی ستھرائی کی جائے، ہر ایک چیز ترتیب سے رکھا جائے تو اس سے خاتون خانہ کے ذوق یعنی اس کے سلیقہ ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 5، حفظان غذا کے اصولوں پر عمل کر کے کھانے پینے کی اشیاء دیر تک ذخیرہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے اور اس طرح خاندان اور ان کی صحت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ہم حفظان غذا کے اصولوں پر عمل کریں گے اور اس عمل سے اپنے کھانے پینے کی اشیاء تک ہم زیادہ ٹائم تک ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنے خاندان کی صحت کو بھی برقرار رکھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہیں تو ذخیرہ اندوزی کے دوران حفظان غذا کی اہمیت، یعنی کہ حفظان غذا کی ایسی کون سی اہمیت ہے جس کی وجہ سے ہم خوراک کی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں۔ ہر گھر میں غذائی اشیاء کو قلیل مدت یا طویل مدت ذخیرہ رکھنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ غذائی بجٹ کا حصہ ہوتا ہے تو دوسری طرف سہولت کا سبب بھی بنتا ہے۔ بعض اشیاء مناسب دیکھ بھال سے سال ہا سال تک محفوظ رکھی جا سکتی ہیں اور بعض اشیاء کو چند گھنٹوں یا دنوں تک ہی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج کل کم و بیش ہر گھر میں پکے باورچی خانے کی فراہمی، پکانے کی بہتر سہولیات، نکاسی آب کی بہتر سہولیات، صفائی ستھرائی میں استعمال ہونے والے صابن اور دیگر اشیاء کی بآسانی دستیابی، ذخیرہ کرنے کے لیے ریفریجریٹر، فریزر کی فراہمی اور مختلف اقسام کے ڈبے وغیرہ کی کم قیمت پر دستیابی کی وجہ سے خوراک کو ذخیرہ کرنا نہایت سہل اور باکفایت ہو چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں آج کے دور میں یعنی اتنی آسانی، اتنی سہولیات آ گئی ہیں کہ ہم گھر میں کچن کے اندر یعنی فریج، فریزر، ایسی زیادہ اشیاء کی وجہ سے ہم خوراک کو بآسانی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ڈبوں میں ہم اسے
ذخیرہ کر سکتے ہیں، جو کہ آج کل یعنی کم قیمت پر بھی دستیاب ہے اور ذخیرہ کرنا بھی ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی باورچی خانے کی صفائی یا دیگر اشیاء کی صفائی بھی ضروری ہے۔ تاہم چند ایک ایسے نکات ہیں جن پر ان تمام سہولیات کے باوجود عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی اس میں ہے باورچی خانے کی عمومی صفائی۔ باورچی خانہ چاہے کچا ہو یا پکا، اس کی صفائی نہایت ضروری ہے۔ کچے باورچی خانے کی ہفتہ وار لپائی اور چولہوں کی مرمت سے نہ صرف کام میں سہولت ہوتی ہے بلکہ حفظان صحت پر بھی برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سیمنٹ سے بنے باورچی خانے کی خوبصورتی اور سہولت اپنی جگہ، لیکن اگر ان کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے تو نہ صرف جراثیم کی افزائش ہوگی بلکہ حادثات کا سبب بھی بنے گی۔ گندے چولہے، دھوئیں اور چکنائی سے اٹھی دیواریں، شیلف، گندی کیبنٹ، چکنائی دار فرش اور گردن برتنوں کے ڈھیر نہ صرف پھوڑ پن کو ظاہر کرتی ہے بلکہ بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے پڑھا کہ یہ نہ ہو کہ صرف یعنی پکے باورچی خانے کی صفائی کی جاتی ہیں، یعنی باورچی خانہ اگر کچا ہو یا پکا، اس کی ہفتہ وار لپائی یعنی اس کو پلستر دینا چاہیے، چاہے وہ مٹی کا پلستر ہو یعنی کچے باورچی خانے کے لیے، یا جو ہیں تو پکے باورچی خانے کے لیے سیمنٹ یعنی اس کی پلستر کو دینا چاہیے۔ پھر چولہوں کی مرمت، ان کی صفائی، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو اس سے نہ صرف جراثیم کی افزائش ہوگی یعنی وہ بڑھیں گے بلکہ جو کچن میں حادثات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ یعنی اکثر جو گندے چولہے ہوتے ہیں یا اٹھی دیواریں یعنی میلی دیواریں یا زنگ شدہ دیواریں یا گندی شیلف، گندی کیبنٹ یا چکنائی دار فرش، اس پر جو گھی وغیرہ لگ جاتے ہیں یا گندے برتن جو ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ باورچی خانے اور نعمت خانے کی صفائی کو مرحلہ وار یعنی روزانہ، ہفتہ وار، ماہوار لحاظ سے ترتیب دینا چاہیے۔ عمومی صفائی روزانہ، تفصیلی صفائی ہفتہ وار اور زیادہ تفصیلی دھلائی صفائی ماہوار یا سہ ماہی کرنا ضروری ہے۔ کیبنٹ کے اندر خاکی کاغذ یا اخبار کی تہ لگانے سے ان کی صفائی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرچ مسالوں کے ڈبوں اور دیگر اشیاء کی دھلائی یا صفائی بھی ضروری ہے تاکہ میل کچیل جمع نہ ہو۔ حشرات اور دیگر کیڑے مکوڑے کھانے کی اشیاء کے پیچھے ہی باورچی خانے آتے ہیں، اس لیے کھانے پینے کی اشیاء کو ہمیشہ ڈھک کر رکھنا چاہیے اور کوڑے دان کو روزانہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ نیز بچا ہوا کھانا ہمیشہ مناسب طریقے سے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ یعنی باورچی خانے کی صفائی روزانہ بھی ہو سکتی ہے، اگر روزانہ نہ ہو تو ہفتہ وار یا مہینے میں ایک دفعہ، یا اگر بہت زیادہ تفصیلی صفائی ہو تو سال میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچن میں کیبنٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں خاکی کاغذ یا اخبار لگائیں۔ جو مسالوں کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی دھلائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ باورچی خانے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کے اندر جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں ان کو ڈھک کر رکھیں، روزانہ کوڑے دان کی صفائی بھی کریں۔ جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے تو ان کو ایک مناسب طریقے سے ذخیرہ کریں۔ پھر ہے خوراک کی ذخیرہ اندوزی کا خصوصی حفظان۔ اس میں نمبر 1 ہے گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے اور دودھ کو حفظان غذا کی صحیح اور مناسب پکوائی اور ذخیرہ نہایت اہم ہے۔ گوشت اور متعلقہ غذائیں نہایت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور ان میں جراثیم کی افزائش بھی جلدی ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ذخیرہ کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح پکا لیا جائے۔ دودھ کو مناسب طریقے سے صاف ستھرے برتن میں ابال کر اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ریفریجریٹر میں رکھنا ضروری ہے۔ انڈوں کو اگر ایک ہفتے کے اندر استعمال کرنا ہو تو دھو کر اور خشک کر کے ریفریجریٹر میں رکھنا چاہیے۔ یعنی خصوصی ذخیرہ جو خوراک کی ذخیرہ اندوزی ہے اس کے خصوصی حفظان کیسا ہے کہ یعنی وہ اشیاء جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں یا ان میں جراثیم کی افزائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کو یعنی اچھی طرح پکا کر کسی جگہ پہ ذخیرہ کر لیا جائے، یا اگر دودھ وغیرہ ہو تو اس کو ابال کر پھر ٹھنڈا کر کے ریفریجریٹر میں رکھیں، یا جس طرح انڈے وغیرہ ہیں تو اس کو ایک ہفتے کے اندر استعمال کریں۔ استعمال کرنے سے پہلے بھی ان کی دھلائی کر کے پھر ان کو ریفریجریٹر میں رکھنا ضروری ہے۔ تاہم زیادہ دنوں کے لیے ذخیرے کے لیے ان کو دھونا نہیں چاہیے بلکہ خشک کپڑے سے غلاظت وغیرہ ہٹانے کے بعد کسی ڈبے میں فریج کے اندرونی خانوں میں رکھ دینا چاہیے۔ اور اگر ہم
پھر زیادہ دنوں کے لیے وہ ذخیرہ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اس پر گندگی ہوتی ہیں اس کو کپڑے سے خشک کر کے فریج کے اندر جو خانے ہوتے ہیں اس میں رکھنا چاہیے۔ گوشت، مرغے اور مچھلی کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس کا پانی نتھار کر فوراً منجمد کرنا چاہیے، یعنی جلدی سے ان کا پانی نکال کر ان کو فریز کرنا چاہیے۔ دہی، پنیر، مکھن کو فریج میں رکھنے سے ان کے معیار کو کافی دیر تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہیں خشک اشیاء مثلاً اناج، آٹا، چینی، دالیں، چائے کی پتی اور دیگر مسالہ جات کو ذخیرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہوا بند ڈبوں میں ذخیرہ کیا جائے۔ عموماً اناج کو مخصوص ڈرموں یا گوداموں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان جگہوں کی صفائی و ستھرائی اور مناسب دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے تاہم ان کو نمی، حشرات اور کیڑے مکوڑوں سے بچایا جا سکے۔ عام طور پر گھروں میں ماہوار سودا سلف کو نسبتاً بڑے سائز کے ڈبوں میں ذخیرہ کر کے ان سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں چھوٹے ڈبوں میں نکالا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جام جیلی کے ڈبے، شیشیاں، دہی اور مکھن وغیرہ کے خالی ڈبے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف باورچی خانے اور نعمت خانے میں ترتیب اور سلیقہ بھی آ جاتا ہے، یعنی اگر ہم خشک اناج یا چینی یا دال، پتے وغیرہ ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کو ہوا بند ڈبوں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ عموماً جو اناج کے ڈرم وغیرہ ہے اس کو گوداموں میں جو مخصوص اناج ہیں ان کو اناج جو ہیں تو اس کو مخصوص ڈرموں یا گوداموں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ان کی صفائی بھی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے کہ وہاں بھی حشرات یا کیڑے مکوڑوں کا خدشہ رہتا ہے۔ اکثر اوقات گھروں میں جو زیادہ سودا وغیرہ لایا جاتا ہے تو اس کو بڑے سائز کے ڈبوں میں ڈالنا چاہیے اور پھر تھوڑی سی مقدار کے لیے، یعنی جس طرح جام جیلی کے ڈبیاں ہوتی ہیں یا شیشے وغیرہ، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 ہے پھل اور سبزیاں۔ عموماً یہ غذائی اشیاء قلیل مدت تک ذخیرہ کی جاتی ہیں تاہم ان کی صفائی ستھرائی بھی نہایت اہم ہے۔ ہمیشہ داغ دھبوں سے پاک پھل اور سبزیاں خریدنی چاہیے۔ فریج میں رکھنے سے پہلے ان کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ ان پر موجود جراثیم اور اسپرے شدہ کیمیکلز صاف ہو جائیں۔ بند گوبھی یا سلاد کے پتوں کو دھو کر فریج میں نہیں رکھنا چاہیے ورنہ اندرونی تہوں میں جراثیم کی نشوونما ہوتی ہے۔ پتوں والی سبزیاں اور ساگ وغیرہ سے ان کی جڑیں کاٹ کر باقی حصوں کو مناسب طریقے سے کاغذ یا پلاسٹک میں لپیٹ کر ذخیرہ کرنا چاہیے۔ آلو اور پیاز کو بغیر دھوئے غیر ہوادار اور خشک جگہوں پر ذخیرہ کرنا چاہیے، یعنی سبزیاں جو ہیں تو اسے ہم کم مدت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، یعنی ان کی صفائی بھی نہایت ضروری ہے۔ جن سبزیوں یا پھلوں پر داغ دھبے وغیرہ ہوتے ہیں تو انہیں نہیں لینا چاہیے۔ جو پھل یا سبزیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ان کو دھونا چاہیے کیونکہ ان پر جو جراثیم کش اسپرے یا جو اسپرے شدہ کیمیکلز ہوتے ہیں تاکہ وہ صاف ہو جائیں۔ گوبھی وغیرہ ان سے جو ہیں تو گندے پتے وغیرہ یا جڑیں کاٹ کر جو ہیں تو ان کے صاف حصوں کو رکھنا چاہیے۔ جو آلو پیاز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو نہیں دھونے چاہیے بلکہ ان کو غیر ہوادار جگہ میں ذخیرہ کرنا چاہیے۔ پھر نمبر 4 ہے تیاری والی جگہ اور سطحوں کی صفائی۔ خوراک کی تیاری والی جگہ اور سطحوں کی صفائی اور ان کا جراثیم سے مبرہ ہونا یعنی پاک و صاف ہونا حفظان غذا کا حصہ ہے۔ کاٹنے والے تختوں اور کچن کاؤنٹر کو وقتاً فوقتاً گرم پانی اور مناسب محلول سے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح پیالوں، چمچوں، ڈھوئیوں، چھریوں اور دیگر اشیاء کو استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح دھونا چاہیے۔ پکانے والی دیگچیوں اور دیگر برتنوں کو بھی اچھی طرح مانجنا اور صاف کرنا چاہیے تاکہ جراثیم ایک خوراک سے دوسری خوراک اور ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل نہ ہو۔ ایک ہی برتن اگر ایک سے زیادہ مقصد کے لیے استعمال ہو تو اس کو درمیان میں سے اچھی طرح دھونا چاہیے۔ مثلاً گوشت کاٹنے کے بعد اگر چھری کو بغیر دھوئے سبزی یا سلاد بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تو زہر خوانی کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی جن جگہوں پر خوراک کی تیاری کی جاتی ہیں تو ان کی سطح اور ان جگہوں کی صفائی جو ہیں تو وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ گرم پانی سے یا کوئی مناسب محلول ہوتا ہے تو ان کو، یعنی جس طرح چمچ، برتن وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو صاف کرنا چاہیے۔ پکانے سے پہلے ہمیں دیگچیوں، برتنوں کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے تاکہ ایک خوراک سے دوسرے خوراک میں یا ایک برتن سے دوسرے برتن میں جراثیم منتقل نہ ہو۔ اس کے بعد ذخیرہ کرنے والی جگہوں کی صفائی۔ جن کیبنٹ یا نعمت خانوں میں خوراک کی ذخیرہ کرنے والی ڈبوں کو رکھا جاتا ہے
ان کی بھی ہفتہ وار اور ماہوار صفائی نہایت ضروری ہے تاکہ حشرات کی افزائش نہ ہو۔ وقتاً فوقتاً اخبار یا کاغذ کے تہوں کے نیچے جراثیم کش ادویات چھڑکنی چاہیے تاکہ حشرات اور مکڑوں کی افزائش کو روکا جا سکے۔ چوہے اور دیگر حشرات کے خاتمے پر مخصوص توجہ دینے چاہیے تاکہ بیماریوں کی روک تھام ہو سکے۔ ریفریجریٹر اور فریزر کی صفائی۔ ریفریجریٹر ہر گھر میں خوراک ذخیرہ کرنے کا نہایت اہم حصہ ہے اور اس کی صفائی بھی خصوصی توجہ کی حامل ہے۔ ریفریجریٹر کی عموماً صفائی ہفتہ وار تفصیلی صفائی کم از کم 2 مہینے کے بعد کرنی چاہیے، جس میں فریزر میں جمع برف کو پگھلا کر اور تمام حصوں کو صابن ملے پانی سے صاف کر کے خشک کیا جائے۔ فریج کے اندر گندے برتن میں کھانا بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح زیادہ دنوں تک بھی کھانا نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی ریفریجریٹر اور فریزر کی صفائی بھی اس لیے ضروری ہے اس لیے کہ ہم اس میں خوراک کو ذخیرہ کرتے ہیں تو اس کی صفائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ان کی صفائی ہفتہ وار یا کم از کم 2 مہینے بعد کرنی چاہیے۔ اگر فریزر میں کوئی برف وغیرہ ہو یا کھانے وغیرہ سے وہ گندے ہوں تو اس کو یعنی اس کے حصوں کو صابن ملے پانی سے صاف کر کے اسے خشک کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جو ہیں تو کبھی بھی گندے برتن یا گندے دیچکی وغیرہ نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر نمبر 7 برتنوں کی صفائی۔ ہمارے ہاں عام استعمال کے برتنوں کی صفائی اور ستھرائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن الماریوں اور نعمت خانوں میں رکھے گئے برتنوں کو سال ہر سال بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ ایسے برتنوں کی صفائی اور خصوصی مواقع پر استعمال ہونے والی برتنوں کو دسترخوان پر رکھنے سے پہلے گرم پانی اور صابن سے ضرور دھونے چاہیے۔ لمبے عرصے تک پڑے رہنے والے برتنوں میں چوہوں اور دیگر حشرات کے فضلے اور پیشاب سے آلودگی ممکن ہوتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم نے گھر کی ایسی الماریوں یا کیبنٹس میں برتن وغیرہ رکھے ہوتے ہیں جو کہ ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات اگر مہمانوں کے لیے یا کوئی ایسے مواقع پر ہم وہ نکال لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ برتن گرم پانی سے دھونے چاہیے، یعنی دسترخوان پر رکھنے سے پہلے ہمیں اس سے دھونا چاہیے، اس لیے کہ جو زیادہ عرصے تک پڑے رہنے والے برتن ہیں تو اس میں بھی چوہے اور دیگر کیڑے مکوڑے کے فضلے اور پیشاب سے آلودگی ممکن ہوتی ہیں، جس سے بیماریاں پھیلنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بھی ان کی دھلائی نہایت ضروری ہے۔ نیز گندے یا داغ لگے برتنوں کو کبھی ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے جراثیم صاف کرنے کے لیے یا فضلے وغیرہ صاف کرنے کے لیے جو ہیں تو گرم پانی کا استعمال کریں۔ اس مقصد کے لیے بھی ان کی صفائی ستھرائی ضروری ہے کہ ان پر جو گندے یا داغ ہوتے ہیں تو ایسے برتن صاف ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی گندے یا داغ لگے برتن یا جراثیم کے جو فضلے والے برتن ہوتے ہیں تو ان کو ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8 پکانے اور تیاری کے بعد تحفظ۔ پکانے کے بعد خوراک چند گھنٹوں تک ہی محفوظ رہتی ہے، اس کے بعد ان کو ریفریجریٹر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ خراب ہونے اور بیماری پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی جو پکانے اور تیاری کے بعد کے تحفظ ہے تو اس میں کیا ہے کہ پکانے کے بعد جو خوراک چند گھنٹے تک محفوظ رہتی ہیں اسے ریفریجریٹر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے اور بیماری پھیلنے کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی جو گرم کھانا وغیرہ ہوتا ہے کھانے کے بعد ان کو ٹھنڈا کر کے صاف برتن میں ریفریجریٹر میں رکھنا چاہیے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسرے ٹائم پر کھانے کے قابل بھی ہو جائے گا اور خراب ہونے اور بیماریوں پھیلانے سے بھی روک سکیں گے۔ آج ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے حفظان غذا کی اہمیت اور جو ذخیرہ اندوزی کے دوران حفظان غذا کی اہمیت ہے، یعنی باورچی خانے کی عمومی صفائی، خوراک کی ذخیرہ اندوزی کا خصوصی حفظان، یہ ہم نے آج کمپلیٹ پڑھ لیے۔ تو آج کی کلاس یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔